برادران اسلام، آپ حضرات جانتے ہیں کہ پچھلے جمعہ میں نکاح کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور معاشرے کے چلن کے بارے میں کچھ بیان ہوا ہے۔ آج اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے بیان کیا جائے گا۔ جب نکاح ہوتا ہے، میاں بیوی کا ازدواجی تعلق بنتا ہے، تو میاں بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق ہوتے ہیں۔ شوہروں کو بیویوں کے حقوق سے واقف ہونا چاہیے، بیویوں کو شوہروں کے حقوق سے واقف ہونا چاہیے۔ اور کہیں کہیں نادانی اور جہالت کی وجہ سے بیویوں کی حق تلفی کی جاتی ہے، اور کہیں شہروں میں پروپیگنڈا کی وجہ سے شوہروں کی حق تلفی کی جاتی ہے۔ یہ سلسلہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اس کے بارے میں ہدایات دی ہیں، ان کے مطابق ہم چلیں۔ اگر ان کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی جنت ہوگی، یہ دنیاوی زندگی بھی جنت کی طرح ہنسی خوشی گزرے گی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جنت دے دیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ، اس کی بیٹی عالمہ فاضلہ اور خوبصورت ذہین تھی۔ اس کے لیے بادشاہ کے بیٹے کا رشتہ آیا، اس نے انکار کر دیا۔ بعد میں اپنی ایک غریب شاگرد کو، جس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے نکاح میں دے دیا۔ جب اس کا نکاح ہو گیا، اب جو موجود تھے وہاں، وہ سب حیران تھے کہ ہمارے استاد کو، مسجد نبوی کے ہمارے امام کو، اس میں کیا خوبی نظر آئی کہ یہ نہ اس کے پاس دولت ہے، نہ گھر ہے، نہ لوازمات ہیں، نہ اور کچھ ہیں، اور جو ہے تو تنگ دست ہے۔ پھر بیوی کا انتقال ہو گیا، پھر استاد نے، ہمارے پیشمام صاحب نے اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ تو بہرحال سامنے بات کو نہ کر سکے، ہر کوئی اپنے فیصلہ خود کرتا ہے، اور جو ہے تو اپنے فیصلوں کا سامنا بھی خود کر لیتا ہے۔ اب یہ نوجوان خوشی خوشی اپنے گھر میں آ گیا۔ اب دل میں سوچتا ہے کہ امی کو بتاؤں یا نہ بتاؤں، امی یقین کر لے گی یا نہیں کر لے گی۔ اب جو ہے تو اسی کشمکش ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد اچانک اس نے دیکھا کہ دروازے پر دستک ہوئی ہے۔ دستک ہوئی تو یہ اپنا دروازہ کھولنے گیا، دیکھا کہ ان کے استاد محترم سعید بن مسیب کھڑے ہیں۔ حیران ہو گیا، یہ کہیں باہر جاتے نہیں، ادھر ادھر نکلتے نہیں، آج میرے گھر پہ آیا، خیر تو ہے، شاید اپنے صبح کے فیصلے کے خلاف تو کوئی بات کرنے نہیں آیا۔ جب آیا تو اس نے کہا حضرت صاحب مجھے بلا لیا ہوتا، پیغام بھیج دیتا، میں خود پہنچ جاتا، آپ نے تکلیف کیوں کی؟ تو اس نے کہا بیٹا دیکھو، میں نے سوچا کہ اب آپ کا نکاح ہو گیا ہے، اب آپ اکیلے کیوں رہیں گے؟ آپ کی بیوی کو میں لے کر آیا ہوں، میرے پیچھے کھڑی ہے۔ اس نے جب دروازہ اچھی طرح کھولا، دیکھا تو واقعی لڑکی پیچھے کھڑی ہے، اور بیٹی کو کہا بیٹا یہ تیرا شوہر ہے، یہ تیرے شوہر کا گھر ہے، اس کے حقوق کا خیال کرنا۔ گھر میں بھی وہ خود عالمہ فاضلہ تھی، اور اس کے حوالے کر دیا۔ اب یہ حیران ہے، جیسے ہی اندر قدم لڑکی نے رکھا، لڑکی گر گئی۔
لڑکی گر گئی تو اندر سے ماں کی آواز آئی، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا امی جان ادھر آ جانا۔ اس کی امی آ گئی، کہا اس کو کندھا دے کر اٹھانا، مطلب سہارا دے کر اٹھانا، اندر لے چلتے ہیں۔ کہا یہ کون ہے، کیسی لڑکی ہے، کہاں سے آئی ہے؟ تو اس نے کہا یہ ہمارے استاد سعید بن مسیب کی بیٹی ہے اور میرا اس سے نکاح ہو گیا ہے، وہ ابھی خود پہنچا کر گئے ہیں۔ دیکھو نہ بارات، نہ ڈولی، نہ عللے، نہ تللے، نہ ادھر نہ ادھر، نہ جہیز، نہ اور کچھ، نہ مہندی، نہ دوسرے رسومات۔ یہ کمال کی بات ہے کہ نکاح بھی ایک غریب کے ساتھ کر دیا، پھر شام کو رخصتی بھی خود کر دی۔ جب ماں کو پتہ چلا کہ واقعی یہ سعید بن مسیب کی بیٹی ہے، اس کا نکاح تیرے ساتھ ہو گیا؟ کہا ہاں۔ کہا کہ اب خبردار، میں تجھے اس کے پاس رہنے نہیں دوں گی، 3 دن تک میں اس کو تیار کروں گی، اس کو اپٹن لگاؤں گی، پاؤڈر لگاؤں گی، اس کو کریم وغیرہ تیل لگاؤں گی، اس کو مہندی لگاؤں گی، تب تیرے حوالے کروں گی۔ اب جو ہے تو اس نے الگ جا کر بٹھا دیا۔ اس نے کہا امی تیری مرضی ہے، گھر کی بڑی آپ ہیں، جو آپ چاہیں گی وہی ہوگا۔ اب جو ہے تو وہ پڑوس میں جاتی ہیں، کہتی ہیں مبارک ہو، میرے بیٹے کا نکاح ہو گیا۔ محلے دار پوچھتے ہیں کس سے؟ کہا سعید بن مسیب کی بیٹی سے۔ وہ کہتی ہیں عورتیں تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا، وہ اس کی بیٹی تیرے بیٹے کے نکاح میں کیسے آ سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں ہمارے ہاں موجود ہیں، وہ خود پہنچا کے گئے ہیں مولانا صاحب۔ آ کے حیرانی سے دیکھا واقعی بیٹی موجود ہیں۔ اب جو ہے تو جب بیٹی سے پوچھا کہ آپ حیران، آپ گر گئی تھی کیوں، بے ہوش کیوں ہوئی تھی؟ وہ کہنے لگی میں بے ہوش اس لیے ہو گئی تھی کہ مجھے تو باپ نے کہا تھا کہ اچھا ہے، نیک لڑکا ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں جیسے ہی داخل ہو گئی تو دیکھا اس کی روٹی بندھی ہوئی تھی، اوپر کپڑے میں ڈال کے ٹنگی ہوئی تھی۔ گویا یہ خدا پر انہیں یقین نہیں ہے کہ انہیں کل کے لیے روٹی باندھ کر رکھی۔ سبحان اللہ، یہ روٹی باندھ کر اوپر لٹک رہی تھی۔ جو اس وقت دسترخوان میں جو روٹی باندھتے تھے وہ پہچان گئی تھی، تو اس کو احساس ہوا کہ میرے شوہر کو اللہ پر توکل اور یقین نہیں ہے، آج کا اگر بچ گیا ہے کسی غریب کو دے دیتے یہ کھانا، انہیں باندھ کر رکھا ہوا ہے۔ کمال کی بات ہے کہ جیسا باپ ویسی بیٹی۔ اب جو ہے تو اس نے اپنی مرضی سے عورتوں کو بلایا، اس کی تیاری کی، اس کو سنوارا اور پھر جو ہے تو اپنے بیٹے کے حوالے کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو جوڑا بنانا تھا کیسے بنا دیا، اور جہاں نہیں بننا تھا کیسے نہیں بنا۔ جیسے میں بتاتا رہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم رشتہ کرنے میں دولت مندی دیکھتے ہو، تم رشتہ کرنے میں حسب نسب خاندان عہدہ دیکھتے ہو، تم رشتہ کرنے میں صورت کو دیکھتے ہو، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں رشتے کرتے وقت نیکی کو، سیرت کو دینا، شرافت کو دیکھنا، اور جو ہے تو ایسے خاندان سے نکاح کرنا جن کے بچے زیادہ ہوتے ہوں، ایسی عورتیں جو بچے زیادہ جنتی ہوں، اور تاکہ میری امت بڑھ جائے اور میں پچھلے نبیوں کی امتوں پر فخر کروں کہ میری امت زیادہ ہے، جنتی زیادہ ہیں، اور جو ہے تو زیادہ بچے جننے والی خواتین سے تم نکاح کرو۔ نیکی کو دیکھو اور سیرت کو دیکھو، نہ صورت کو دیکھو، نہ دولت کو دیکھو، نہ دبدبے اور عہدے کو دیکھو، اور نہ وجاہت کو دیکھو، صرف سیرت کو دیکھو۔ اور جو ہے تو پھر ایسی عورتیں جو شوہروں کی وفادار ہوں۔ جس خاندان کی لڑکیاں شوہروں کو تنگ کرتی ہیں اور شوہروں سے جدائی اختیار کرتی ہیں، ایسے خاندان سے نکاح نہیں کرنا۔ اسی طرح جو لڑکے بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، جس خاندان کے لوگ،
ان کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں ان کے رشتے میں اپنی بیٹی مت دینا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی کی ہمیں ہدایت ہے کہ تم نیکی اور شرافت کو دیکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کا قصہ فاطمہ سے اور بی بی خدیجہ الکبریٰ سے میں نے پچھلے جمعہ میں بیان کیا تھا، آپ سن چکے تھے کہ نبی نے کیا دیکھا، صرف نیکی اور شرافت دیکھی، اس نے بھی نبی میں شرافت اور نیکی دیکھی۔ اب دونوں کی جب جوڑی بن گئی، اللہ نے اولاد بھی عطا فرمائی، بیٹیاں بھی عطا فرمائیں، بیٹے بھی عطا فرمائے۔ کمال کی بات ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال سے اوپر تھی تو بی بی خدیجہ کی عمر مبارک جو ہے تو 65 سال کے قریب تھی۔ اس وقت تک نبی نے اسی کے ساتھ وقت گزارا، اور جب بی بی خدیجہ کا انتقال ہو گیا اور جو ہے تو جب پریشانی بڑھ گئی، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں گھر میں، ان کے سنبھالنے اور سرپرستی کی ضرورت ہو گئی، تب جو ہے تو نبی نے دوسرا نکاح کیا۔ ورنہ جب تک بی بی خدیجہ زندہ تھیں اور حالانکہ وہ بوڑھی ہو چکی تھیں، 65 کے قریب تھیں، اس وقت تک نبی کو دوسرے نکاح کا خیال بھی نہیں آیا، اپنی بیوی سے ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ایک دفعہ کیا کہا نبی نے فرمایا کہ اے خدیجہ، ابھی جبرائیل امین آئے ہیں، کہتے خدیجہ کو سلام دے دو۔ ایسی نیک عورتیں جو جبرائیل امین سلام لے کر آئیں۔ جب خدیجہ کا انتقال ہو گیا، نبی نے دوسرے نکاح کیے، لیکن نبی خدیجہ کو یاد کرتے رہتے تھے اور کہتے تھے، ایک دفعہ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو اور بھی بیویاں ملی ہیں، اسے کم عمر جوان ملی ہیں، آپ ایک بڑھیا کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں۔ تو نبی نے فرمایا عائشہ خدیجہ خدیجہ تھی، جب مجھ پر تنگی آتی تھی میری حوصلہ افزائی کرتی تھیں، میری دلجوئی کرتی تھیں، میری خدمت کرتی تھیں، اور ان کی باندیاں ہونے کے باوجود بھی کوشش کر کے میری خدمت خود کرتی تھیں، غلام ہوتے ہوئے بھی میری خدمت اکثر خود کرتی تھیں۔ اس جیسی کون ہو سکتی ہے؟ خدیجہ تو خدیجہ ہے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے اپنے موڈ میں کہ ایک عورت نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اچانک نبی نے سے جھٹکا نکلا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونک گئے، کہا یہ حالہ ہوں گی، یہ حالہ ہوں گی۔ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں حالہ ہوں۔ نبی نے کہا آ جاؤ۔ تو حالہ نے کہا یا رسول اللہ آپ چونک گئے، آپ نے کیسے کہا یہ حالہ ہوں گی؟ کہا آپ کی آواز میری خدیجہ سے ملتی ہے، آپ نے جو سلام کیا مجھے خدیجہ یاد آ گئی، اس وجہ سے میں چونک گیا، میں نے سوچا کہ یہ خدیجہ کی بہن حالہ ہوں گی اور کوئی نہیں۔ اب جب نبی کبھی بکری کاٹتے اور بکرا کاٹتے تو خدیجہ کی سہیلیوں کو دیا کرتے تھے کہ یہ خدیجہ کی سہیلیاں ہیں۔ نبی کو اس کے انتقال کے بعد بھی یاد تھا۔ وہ کیا تھا؟ اس وجہ سے کہ وہ وفادار تھی، نبی کی خدمت اس نے کی، نبی کی دلجوئی کی۔ نبوت کا قصہ ہے کہ نبی پر جب پہلی دفعہ وحی نازل ہو گئی، نبی پریشان ہو گئے اور وقت سے پہلے گھر آ گئے اور کپ کپا رہے تھے، لرز رہے تھے، نبی پر ایک قسم کا بخار اتر گیا پریشانی کی وجہ سے۔ اب جو ہے تو پتہ نہیں میرا کیا حال ہوگا، قوم کی یہ حالت ہے، اللہ مجھے نبوت کی ذمہ داریاں دے رہا۔ قوم شرک میں ڈوبا ہوا، شراب میں ڈوبا ہوا، ظلم میں ڈوبا ہوا، جوئے میں ڈوبا ہوا، ناجائز جنگوں میں ڈوبا ہوا، اس قوم کی ہدایت کیسے ہوگی؟ تو نبی آگے بی بی خدیجہ نے کہا کیا ہوا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے جلدی کمبل اڑا دو۔ انہوں نے اڑا دیا، نبی آرام کرنے لگے تو بی بی خدیجہ پوچھتی ہیں سر کو دباتی ہوئی، کہتی ہیں بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ نبی نے کہا خدیجہ میں مر جاؤں گا، میرا دل پھٹ جائے گا اور میں شاید نہ بچوں۔
تو اس نے کیا بات کر رہے ہو، آپ غریبوں سے ہمدردی کرتے ہیں، لوگوں سے نیکی کرتے ہیں، شرافت کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ایسے موت نہیں دے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ سے بڑے بڑے کام لے گا۔ تو جب طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو نبی نے اس کو قصہ بتایا کہ ایسے ایسے ایک آیا، کہا میں فرشتہ ہوں اور مجھے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ آیات مجھے بتا کر وہ چلا گیا۔ یہ کیا قصہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو بی بی خدیجہ اپنے چچا زاد بھائی عالم فاضل ورقہ بن نوفل کے پاس اس کو لے گئی۔ وہ دین ابراہیمی پر تھیں، لیکن اس نے مطالعہ کیا تھا کہ عیسائیت حق پر ہے، اس نے عیسائیت قبول کر لی تھی، وہ عیسائی ہو گیا تھا، کیونکہ نبی سے پہلے عیسیٰ اللہ کے نبی تھے، اس کا دین چلتا تھا۔ عیسائیت بھی اس نے وہ اختیار کی جس میں شرک نہ ہو۔ عیسائیوں نے خدا کا بیٹا کہنا نبی کو عیسیٰ کو شروع کیا تھا، لیکن یہ وہی عیسائی تھے جو صاف ستھرے عیسائی، جو عیسیٰ کو خدا کا بیٹا نہیں سمجھتا تھا، خدا کا بندہ اور نبی سمجھتا تھا۔ اور آگے کہنے لگیں اے بھائی جان اپنے بھتیجے کو دیکھو، یہ باتیں ہوئی ہیں۔ پھر اس نے نبی سے پوچھا، نبی نے بتا دیا۔ تو کیا کہتا ہے، خدیجہ مبارک ہو، میں نے جو نبوت کی نشانیاں پڑھی ہیں وہ اسی میں ہیں، اور جو کتاب تورات انجیل میں نے پڑھا ہے یہ وہی نبوت وہی ہے جو اللہ نے حضرت موسیٰ کو دی، حضرت عیسیٰ کو دی۔ پھر نبی کو کہا بیٹے، اب جو ہے تو چچا زاد بہن کا شوہر نبی کو وہ کہتا ہے کہ بیٹے دیکھو قوم تیری مخالفت کرے گی، پریشان مت ہو جانا، اللہ پر یقین کر لینا، اگر میں اس وقت زندہ رہا تو میں تیری مدد کروں گا، لیکن میں بوڑھا ہوں، سمجھتا ہوں میرے چل چلاؤ کا وقت ہے، شاید میں وہ وقت نہ دیکھ سکوں۔ باقی کچھ عرصے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ باقی قوم نے نبی کی مخالفت کی، باقی پریشانیاں ہو گئیں، لیکن ان مخالفتوں میں خدیجہ بھی نبی کے ساتھ تھی، ہر پریشانی میں، ہر دکھ میں، ہر تکلیف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھایا۔ نبی نے بھی اسی کا ساتھ نبھایا۔ جس سال خدیجہ کا انتقال ہو گیا، چچا کا انتقال ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کہا، غم کا سال، کہ میری وفادار، خدمت کی پیکر، وفاؤں کی پیکر، شرافت کی پیکر بیوی کا بھی انتقال ہو گیا، چچا کا بھی انتقال ہو گیا، تو نبی نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ نیکی کے رشتے ہیں، یہ شرافت کے رشتے ہیں۔ بی بی فاطمہ کا رشتہ کیسے ہوتا ہے؟ جب فاطمہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہیں تو ابو بکر کے دل میں خواہش مچلنے لگتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رشتہ داری تو ہے جو میری بیٹی اس کے گھر میں ہے، اور میں دوسرا رشتہ چاہتا ہوں، ڈبل رشتہ، تاکہ نبی کی بیٹی میرے گھر میں فاطمہ آ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر خود اظہار کرتے ہیں، دیکھو شرم میں شرم نہیں ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو فاطمہ کے لیے مجھے قبول کریں۔ اب اس وقت فاطمہ کی عمر مبارک ہے 16 سال، ابوبکر صدیق کی عمر مبارک ہے 53 سال۔ نبی خاموش ہو گئے، نبی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر جو ہے تو 40 سالہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے دل میں امنگ پیدا ہو گئی کہ نبی سے میں رشتہ داری جوڑوں، آ کر فاطمہ کے لیے التجا کرتا ہے۔ یعنی ابوبکر بھی پہلے سے شادی شدہ بیوی والا ہے، عمر بھی پہلے سے شادی شدہ بیوی والا ہے، وہ التجا کرتا ہے، نبی خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں سمجھ جاتے ہیں کہ نبی کی رضامندی نہیں ہے۔ پھر دونوں آ کے علی کو لیتے ہیں، علی اللہ کے نبی کی بیٹی جوان ہے، ہم نے تقاضا کیا، ہماری مراد پوری نہیں ہوئی، آپ نبی سے رشتے کی بات کرو۔
حضرت علی کی عمر مبارکہ 21 سال اور وہ نوجوان ہیں، لیکن ابو بکر کچھ نسبتاً مالدار تھے، اپنا گھر تھا، اپنا کاروبار تھا، عمر کا بھی اپنی سیٹنگ تھی، سب کچھ تھا، لیکن علی کے پاس نہ گھر تھا، نہ کاروبار تھا، نہ کچھ تھا۔ علی کے پاس 3 چیزیں تھیں، علی کے پاس 3 ملکیتیں تھیں۔ نمبر 1 گھوڑا، نمبر 2 تلوار، نمبر 3 زرہ۔ یہ علی کی ملکیت تھی جو جہاد میں کام آتی تھی۔ تو علی نے جا کر بات کی، علی خاموش جا کے بیٹھ گئے۔ نبی نے فرمایا علی کسی کام سے آئے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، میں فاطمہ سے رشتے کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں۔ نبی تھوڑی دیر خاموش گا، مرحبا بسم اللہ، مجھے قبول ہے۔ علی نکاح کے لیے حق مہر کے لیے کچھ ہے؟ علی نے کہا یا رسول اللہ گھوڑا ہے، زرہ ہے، تلوار ہے۔ نبی نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، گھوڑے اور تلوار سے جہاد کرنا، زرہ جو لوہے کی جیکٹ ہوتی ہے کہا اس کو بیچو، حق مہر ادا کرو۔ زندگی رہی تو اس واقعے کو پھر کسی اور وقت میں بیان کریں گے۔ اور اب جو میں نے آیات پڑھی ہیں میاں بیوی کے تعلق کے بارے میں، اللہ فرماتے ہیں ویسے رمضان عبادت کا مہینہ ہے، تقدس کا مہینہ ہے، لیکن اللہ نے بھی کہا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، لوگوں رمضان کی راتوں میں تمہیں اجازت ہے، حلال ہے کہ اپنی بیویوں کے پاس جاؤ، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کے لباس ہو، اور وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کے لباس ہو، ان سے تم جدا ہو نہیں سکتے۔ تو اسی لیے نبی فرماتے یا معاشر شباب فانکحوہن ما استطعتم، اے نوجوانوں تم میں سے جس کو گنجائش طاقت ہے شادی کرے، جن کو گنجائش طاقت نہیں ہے، رشتہ نہیں مل رہا، تقوی اختیار کرے، روزہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔